اور ان بازاروں میں علی اور رسول کی بیٹیوں کو پتھر مارے گئے، وہاں چراغ بجھا دو تاکہ جو جانا چاہتا ہے وہ ندامت محسوس نہ کرے کہ یا یزید کی بیعت کرو ورنہ سر کاٹ لیں گے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کون سی ایسی وہ طاقت ہے یا کون سی ایسی سوچ ہے جو اتنے بڑے ظلم پہ بھی کہتے ہیں کہ خاموش رہیں، احتجاج نہ کریں؟ کہ آج تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے جن لوگوں نے وہ ظلم کیا، تو اب احتجاج کر کے آپ کس کو دکھا رہے ہیں یا اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج شیعوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ کافر ہے۔ کیوں خواتین آپ کی بازار میں آ جاتی ہیں اس طرح سے؟ السلام علیکم۔ آج یہاں پہ نویں محرم الحرام کا جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ بہت لمبے روٹ پہ عزاداری ہوئی، لوگوں نے جو مظلوم کربلا ہیں ان کو پرسہ اپنا پیش کیا۔ یہ صدر کی بڑی عظیم جو ہے عزاداری ہے، اور ہم نے اپنی ویڈیوز میں بھی دکھایا، آج بھی ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں۔ یہاں پہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو یہاں کے اہل تشیع حضرات لوگ ہیں، انہوں نے کسی طریقے سے اپنے حسن سلوک سے جو باقی یہاں کی کمیونٹی ہے، اہل سنت لوگ ہیں، ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، انہیں متاثر کیا ہے کہ وہ لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ۔ میں نے تو اب تک جتنی دیکھی ہیں سبیلیں، وہ ساری ہی اہل سنت والجماعت نے، اور جتنا لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں اہل تشیع حضرات بھی ہیں، سنی میں نے زیادہ دیکھے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جو شیعہ سنی ہے یہ کوئی تفریق ہے اور یہ آپس میں شاید کوئی اختلاف ہے، لیکن صدر کی عزاداری میں یہ بڑی خاصیت ہے، اور یقیناً اس میں جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی محبت اور ان کا حسن سلوک جو ہے وہ شامل ہے۔ ہم نے جتنے زیادہ سوال کیے وہ تھوڑے سے نیگیٹو نوعیت کے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ لوگ دور رہتے ہیں، قریب آنے سے ایک دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو عمار شاہ صاحب نے پہلے بھی جتنے سوال تھے، سخت تلخ سوال تھے، ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ ان سے پوچھے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ آج میری کوشش ہے کہ وہ لوگ جو تھوڑا سا دور رہتے ہیں، اور ان میں بہت سے لوگ شامل ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ ایک نارمل سی جنگ تھی، دو گروہ آپس میں جھگڑے، ایک کامیاب ہو گیا ایک ناکام ہو گیا، اور ان عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، چھٹیوں کو انجوائے کرنے کا طریقہ بناتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا ہی ایک المناک واقعہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہے دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی اور اسلام کی تاریخ میں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، عمار شاہ صاحب سے، انہوں نے آج بھی اپنے سر کا پرسہ کیا، اپنے سر پہ انہوں نے ضرب لگائی، اور خود کو تکلیف پہنچا کے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کی، یا اس کا کچھ حصہ بننے کی کوشش کی تھوڑا بہت۔ تو عمار شاہ صاحب ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آج کا جو دن ہے، ذرا اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا کائنڈلی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا تعارف اپنے علاقے کا کرانا چاہوں گا۔ صدر بازار لاہور کینٹ کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں یہ عزاداری، اس کا جو روٹ ہے 1949 سے یہ روٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا، اور یہ جلوس جو ہیں دونوں 7 محرم اور 9 محرم، پہلے یہ 8 محرم اور 9 محرم نکلتے تھے، پھر اس کے بعد یہ چینج ہو کے 7 اور 9 ہو گئے، اور یہ 70 سال سے یہ جلوس جو ہے یہ اسی طرح اسی شان و شوکت سے نکل رہے ہیں۔ اور آپ کی یہ جو بات، آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ بالکل درست ہے کہ اس جلوسوں میں دونوں میں اہل تشیع کا جو رش ہوتا ہے سو ہوتا ہے، اہل سنت کا اس سے بھی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے کہ جتنی سبیلیں اس روٹ کے رستے میں لگتی ہیں، جتنے لنگر کے انتظام اس جلوس کے روٹ کے رستے میں ہوتے ہیں، سوائے ایک پک اپ کے کہ انجمن حسینیہ جس کا انتظام کرتی ہے، اور وہی انجمن حسینیہ اس روٹ کی اس عزاداری کی بانی ہے، اور صرف واحد اس پک اپ کے، باقی تمام کا تمام جو ہے انتظام وہ اہل سنت برادران کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور لوگوں نے جب انتظامیہ نے جلوس کارڈن آف کرنے شروع کر دیے تھے، تو ان دنوں میں مجبوراً اہل سنت حضرات پارٹیسپیشن نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ اس سے چند سال تھوڑا سا پریشانی ہوئی، اور ہمیں خود بڑی پریشانی ہوئی، اہل سنت حضرات نے بہت شکایت کی ہمارے علاقے کی کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا خدمت کرنے کا۔ اور اب الحمدللہ حالات چونکہ ملکی اچھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جلوس میں جتنی رونق ہے یہ شیعوں سے زیادہ اہل سنت برادران کی وجہ سے۔ تو یہ تعارف جو تھا یہ ضروری تھا۔ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، فوجوں پہ فوجیں جو ہے وہ اکٹھی ہو کے کربلا میں جمع ہو گئی ہیں نواسہ رسول کو شہید کرنے کے لیے۔ شرط یہ دی گئی ہے کہ یا یزید کی بیعت کرو ورنہ سر کاٹ لیں گے۔ نواسہ رسول نے وہی کیا جو ان کا حق بنتا تھا ایسے موقع کے اوپر کہ باطل کے آگے سر نگوں ہونے کے بجائے انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنی اولاد کی، اپنے اقربا کی، اپنے صحابہ کی قربانی دینا زیادہ بہتر سمجھا بنسبت باطل کے آگے سر جھکانے کے۔
میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے تھے تو وہ یہ کہہ کے نکلے تھے ان مثلی یا لا یہ باب مثلو، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ان کا سلوگن ہی یہی تھا. اس سارے سینیریو میں امام حسین کا سلوگن یہ تھا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اسی طرح کربلا میں بھی آ کے امام حسین نے یہی ثابت کیا. یہ جو شام اب ڈھل گئی ہے، اس رات کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں امام حسین جو کہ اپنے چند رفقا کار، اپنے اصحاب اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھے، ان کے اوپر جب گھیرا تنگ کر لیا گیا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خاندانی دریا دلی کا، فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک موقع ایسا کیا کہ اصحاب کو اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو مخاطب کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ صرف میری جان کے در پہ ہیں، تمہارے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہے، اور اگر تم لوگوں میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اگر ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جانا نہ چاہیں اس روشنی میں کیونکہ شرمندگی محسوس کرے، غیرت محسوس کرے، تو مولا عباس سے فرمایا کہ عباس چراغ بجھا دو تاکہ جو جانا چاہتا ہے وہ ندامت محسوس نہ کرے. اور اس کے بعد جو اصحاب حسین وہاں موجود تھے، جب چراغ جلایا گیا تو انہوں نے اپنے اپنے گردنوں پہ تلواریں رکھی ہوئی تھیں، خصوصاً حبیب ابن مظاہر نے، کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ اے ابن رسول اللہ، اگر اس موقع پہ ہم چلے گئے تو ہم کل کو آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. اگر انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے میرے نواسے کی نصرت و اعانت کی یا نہیں. تو یہ رات اس لحاظ سے، یہ رات جو ہے یہ وہ رات ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گھیرا ان پہ تنگ ہو گیا اور جنگ کے تبل بجا دیے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو ایک میسیج دیا کہ میں تجھ سے اس ایک رات کی مہلت چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے خداوند سے آخری مناجات، آخری گفتگو، آخری معاملات کر سکوں. تو امام حسین نے یہ رات جو ہے وہ عمر سعد سے مانگ کے لی تھی کہ تو اپنا ظلم جو بھی کرنا ہے، روا کرنا ہے، اس کو کل پہ رکھ لے، اور آج کی رات مجھے اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونے کا، گفتگو کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا موقع دے. اچھا، ہم نے ماشاء صاحب دیکھا ہے کہ آپ جو شہادت ہے مختلف ساری جو ہوتی ہیں ائمہ کرام کی بھی، تو اس پہ بھی آپ غم مناتے ہیں، اور یہ محرم کے ایام کے شروع سے ہی. تو اس 10 محرم کو اور 9 محرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک انتہا ہو جاتی ہے غم منانے کی اور عزاداری کی. تو باقی بھی بہت سارے شہداء ہیں اسلام میں جن کو اور بڑے ظلم کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا. آپ نے جواب دیا، لیکن میں پھر سوچتا ہوں کہ یہ کیوں ایسی ایک شہادت ہے جس پہ آپ انتہا کی عزاداری کرتے ہیں اور انتہا کا غم مناتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جتنا میرا خیال ہے بس چلتا ہے نا انسانی، اس حد تک جاتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ کچھ کرنے کی اگر انسان میں بساط ہو تو وہاں تک بھی یہ جو اہل تھی حضرات ہیں وہ غم منائیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا شدید یہ غم جو ہے، اور وہ کس بات کا احتجاج ہے اتنا شدید؟ یہ سوال جو ہے یہ آپ سے پہلے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام مولا سید سجاد سے بھی کیا جا چکا ہے. مولا سید سجاد سے ان کے ایک صحابی منحال نے سوال کیا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، تو شہادت آپ کا ورثہ ہے. سید سجاد قتل امام حسین کے بعد، شہادت امام حسین کے بعد 40 سال آنسو بہاتے رہے، اور حتیٰ کہ تاریخ روایت بتاتی ہے کہ اتنے آنسو بہائے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. تو منحال نے سوال کیا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، یہ تو ہمیشہ سے آپ کا ورثہ چلا آ رہا ہے، تو ایسا بھی کیا غم بنانا، ایسا بھی کیا رونا کہ آنکھوں سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا ہے. سید سجاد نے جواب دیا کہ منحال یقیناً شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہمارے خون میں شہادت ہے حق کی خاطر، لیکن کیا ماؤں بہنوں کا بازاروں میں ننگے سر لے آنا بھی ہماری ورثہ ہے؟ کیا ان بیبیوں کا بازاروں میں لے آنا بھی ورثہ ہے کہ جن کے سر سے اگر پلو ہٹ جاتا تھا تو سورج پردہ کر لیتا تھا؟ کیا ان بیبیوں کا بھی بازاروں میں لے آنا، انہیں بے مخنا و چادر بازاروں میں پھرانا، انہیں درباروں میں پیشیوں پہ بلانا بھی کیا ہمارا ورثہ ہے؟ رسول ذاتیوں کو بازاروں میں لانا، درباروں میں بلانا، قید خانوں میں اسے گزارنا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ تو احتجاج جو ہے وہ یقیناً واقعہ کربلا کے ساتھ ساتھ اس قید و زندان کی کیفیت، ان بازاروں اور درباروں کی پیشیوں کی کیفیت، اور ان بازاروں میں علی اور رسول کی بیٹیوں کو پتھر مارے گئے، ان کے اوپر ظلم و تشدد روا کیے گئے، یہ احتجاج اپنی شدت اس لیے ان دنوں میں اختیار کرتا ہے. اچھا مارشا صاحب، ایک یہ جو مطلب یہ جو ظلم ہوا ہے اور جو شہادت ہوئی ہے اس کو سبھی لوگ مانتے ہیں، اور بڑے المناک واقعات ہیں جیسے آپ نے سارا بیان کیا، یہ ساری اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اہل تشیع کتابوں میں بھی ہے. لیکن ایک آپ سے سوال ہے، چونکہ آپ بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں اسی سلسلے میں، تو یہ جو مخالفت میں لوگ بات کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے نہ ان کا کوئی نقصان ہے،
تو مطلب میں حیران ہوں کہ اتنے عظیم اور اتنے بڑے جو دکھ کی بات ہے اس کی بھی مخالفت میں لوگ بولتے ہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کون سی ایسی وہ طاقت ہے یا کون سی ایسی سوچ ہے جو اتنے بڑے ظلم پہ بھی کہتے ہیں کہ خاموش رہیں، احتجاج نہ کریں؟ میں آپ کو 4 مصرے سناؤں گا. شاید شاعر اپنی گفتگو جو ہے نا شعر کے اندر کوزے میں دریا سمیٹ دیتا ہے. آل نبی کی عظمت دل سے مٹا رہے ہیں، قرآن پر یہ قاری فتوے لگا رہے ہیں، مظلوم تیرے غم کو بدت بتا رہے ہیں، ان کی خطا نہیں ہے یہ خون کا اثر ہے. اگر امام حسین کا، سید الشہداء کا اور رسول خدا کا خون آج تک چلتا آ رہا ہے اور ان کو ماننے والے آج تک چلتے آ رہے ہیں تو ان کے دشمن اور ان کے پیروکار بھی آج تک ویسے ہی چلتے آ رہے ہیں. اور جیسے امام حسین کے پیروکار اور رسول خدا کے پیروکار شدت سے ہر موقع پر، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ عاشورہ محرم ہو، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ ربیع الاول ہو، بھرپور طریقے سے رسول اور آل رسول کی یاد کو مناتے ہیں. ایسے دشمن آج بھی اس کے خلاف پروپیگنڈے اور اس کے خلاف عملی اقدامات اور بم دھماکے اور خودکش دھماکے، یہ معاملات آج تک ایسے ہی چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک ایسے چلتے ہی رہیں گے. اچھا، کچھ لوگوں نے ہماری جو لاسٹ ویڈیو ہے اس میں آپ نے بتایا کہ یہ احتجاج کے طور پہ آپ ریکارڈ کراتے ہیں کہ ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف. تو کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آج تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے جن لوگوں نے وہ ظلم کیا، تو اب احتجاج کر کے آپ کس کو دکھا رہے ہیں یا اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آج؟ ابھی آپ کے پچھلے سوال ریلیونٹ ہے یہ جواب کہ آج بھی مخالفت تو ترک نہیں ہوئی. آج بھی رسول اور آل رسول کی مخالفت جو ہے وہ ترک کہاں ہوئی؟ اگر کیا آپ کیا میں فی زمانہ بھی بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس جلوس کو نکالنے کے لیے جو نواسہ رسول کی یاد میں پولیس پروٹیکشن دی جا رہی ہے، کیا ہم ایک مسلمان ملک میں نہیں رہتے؟ کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا شیعہ سنی تمام کے تمام کے لیے رسول اور نواسہ رسول ایک جیسے نہیں ہیں؟ آخر کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پولیس پروٹیکشن دی جا رہی ہے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اجازت نامے لینے پڑ رہے ہیں؟ وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جن کی وجہ سے قتل و خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور سوالات اور گفتگو کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جب ایام ازاں آتے ہیں؟ میں ایک بات کہوں گا آپ سے کہ شیعوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ کافر ہیں. شیعوں کے خلاف ایک بڑا مشہور، حالانکہ ہم کم ہو گیا پہلے زیادہ تھا. اب کم ہو گیا، ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ہم نبوت کے بھی قائل ہیں، ویسے ہی جیسے تمام مسلمان قائل ہیں. عزاداری شہید الشہداء منانے سے ہمیں کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کافر کالے کپڑے پہن کر، گریہ و زاری کر کر، ماتم کر کر اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے نواسہ رسول کی یاد کو زندہ رکھ رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے اور وہ اس کے خلاف جو ہے مختلف قسم کی ایجیٹیشنز اس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی معیوب سی بات ہے، لیکن شاید آپ کو اس کا کوئی مناسب جواب اور ان لوگوں کو کوئی بات سمجھ آ جائے جو شاید چھیڑ خانی کے لیے اور شیطانی کے طور پہ یہ سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے خصوصاً یہ 10ویں محرم کو، 9ویں محرم کو اہل تشیع حضرات خصوصاً یہ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی پوری فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، سب کے ساتھ آتے ہیں. اور شرپسند عناصر اور شیطان لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بازار میں آتے جاتے، سفر کے دوران کچھ پرابلم ہوتی ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہے سفر کی بھی پرابلم ہوتی ہے. آج بڑی شدید گرمی تھی، پسینہ تھا، سارا دن سوکھا ہی نہیں. بچوں کے لیے یہ زیادہ اذیت ناک، خواتین کے اسپیشلی. تو آپ لوگ یہ کیوں اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ ہلکی سے تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی کیوں خواتین آپ کی بازار میں آ جاتی ہیں اس طرح سے؟ تو یہ کیوں خاص اہتمام کرتے ہیں کہ ان سارے تانے مینے سننے کے باوجود، مشکلات کے باوجود بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین بھی، بچے، بزرگ، ہر طرح کا بندہ، ایون میں نے دیکھا بیمار لوگ بھی جلوس میں آتے ہیں؟ میں اس سوال کے جواب کا کریڈٹ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو دوں گا. آج کل ساری دنیا کے علم میں ہے کہ کشمیر کا پرابلم بنا ہوا ہے. انڈیا زبردستی تسلط قائم کرنا چاہ رہا ہے کشمیر کے اوپر، اور حتیٰ کہ کر لیا ہے تقریباً. عمران خان صاحب نے ایک بڑا اچھا نوٹیفیکیشن تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو دیا ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اپنے اسٹاف سمیت، خواتین اور مردوں سمیت 12 یہ جمعے کو یہ جو لاسٹ جمعہ گزرا ہے، کیونکہ میں بھی ایک آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں، تو لاسٹ جمعے کو 3 بجے تھا، اس سے پہلے 11 بجے تھا، اور آگے بھی 2 جمعے یہ اور چلنا ہے ایسے ہی، یا 2 جو بھی ڈیز آئیں گے ان میں یہ چلنا ہے ایسے ہی، کہ آپ لوگ کشمیریوں سے یکجہتی اور ان کے ساتھ ظلم، ان کے پہ ہونے والے ظلم پہ احتجاج کرنے کے لیے اپنے اپنے دفتروں سے اور اپنی اپنی قیام گاہوں سے اور جہاں جہاں آپ لوگوں کے بسیرے گاڑی میں ہے تو وہاں سے باہر آ جائیں. ایون گاڑی میں ہے تو آپ باہر آئیں،
کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس دھوپ میں کم از کم آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے عمران خان صاحب نے. میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ باہر نکل کر اور اس احتجاج میں ہم آواز ہوں اور کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں, کیا نواسہ رسول کشمیریوں سے بھی زیادہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ ان کے لیے مسلمان باہر نکلیں؟ اگر ہم دفتر سے عمران خان کے آرڈر پر اپنے کولیگ سمیت اپنے تمام ساتھیوں سمیت باہر نکل کر آدھا گھنٹہ دھوپ میں ریلی اور اس کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز, اور ہمیں باقاعدہ طور پہ سرکاری نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے اس کے لیے کہ یہ کرنا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے ہمیں رپورٹ دینی ہے, تو کیا رسول خدا بروز قیامت ان کو رپورٹ ہماری نہیں جائے گی اس بات کی کہ ہم اس ظلم کے خلاف نکلے ہوئے تھے اور ماؤں بہنوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, بوڑھوں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے, بیماروں کے ساتھ نکلے ہوئے تھے؟ رسول خدا جب یہ سوال کریں گے کہ کون کون میرے نواسے کے حق میں آواز بلند کرنے والا تھا, تو الحمدللہ ہم لبیک کی صدا تب بھی دیں گے. اچھا, ایک تھوڑا سا پڑھے لکھے بندوں کا سوال ہے, وہ آپ یقیناً اس کا جواب دے پائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گئی, جو جتنے احکامات تھے ان کے, اس میں سارا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس طرح کے سارے اعمال تھے. لیکن یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ تو بہت بعد کی بات ہے, اور اگر آپ وہی کریں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو باقی جو چیزیں ہیں, تو آپ کی بخشش کے لیے وہی کافی ہے. لیکن آپ خصوصاً جو ہے وہ عزاداری کرتے ہیں, ان سارے دنوں کو مناتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ جو جسے بظاہر بعد کا واقعہ کہا جاتا ہے, شریعت کے بعد کا کہا جاتا ہے یہ واقعہ, آپ کے خیال میں کہ ایز اے عبادت, اگر شریعت کی عبادت وہ والی ہماری عبادت جو گنی جانی ہے, جو ثواب اور جس میں جزا اور خطا کا ساری ہماری کاؤنٹنگ ہونی ہے, اس میں یہ والی عبادت آپ کے خیال میں کتنی شامل ہوگی؟ آپ نے یقیناً علم دین شہید کا نام سنا ہوگا. علم دین شہید نے ناموس رسالت کے اوپر جو عمل کیا اور اس کے بعد اسے پھانسی دے دی گئی, اور وہ آج عام مسلمانوں کی نظر میں شہید کا مرتبہ پاتا ہے, اور اس کے تمام ان اعمال کو خراج تحسین کی نیت سے دیکھا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا سے گئے 1400 سال گزر گئے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں. ہم علم دین شہید کو اس کے اس عمل کو اچھا مانیں یا برا مانیں؟ اگر ہم اسے اچھا مانیں گے تو اس کی دلیل ہمارے پاس صرف یہ ہوگی کہ اس نے رسول کے نہ ہوتے ہوئے بھی, یعنی اگر بظاہر نہ موجود ہوتے ہوئے بھی ان کے غیاب میں بھی اگر گستاخی ہوتی دیکھی تو اس نے برداشت نہیں کی, اور جو انتہائی قدم تھا اس نے اٹھایا. تو اگر یہ عمل اچھا ہے تو پھر ہمارا بھی عمل اچھا ہے, اور اگر علم دین شہید کا عمل اچھا نہیں ہے تو پھر ہمارا بھی عمل اچھا نہیں ہے. اچھا, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ساری جو ہمارے ذہن میں اشکال تھی اور معلومات میں آپ نے ہماری اضافہ کیا. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ 10ویں محرم کے بعد کس طرح سے مزید جو ہے یہ غم کے ایام چلیں گے, اور کون کون سی شہادتیں آگے آئیں گی, تاکہ اس میں لوگ شامل ہو سکیں یا لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے یہ واقعہ کچھ دیر طویل ہے, یہ 10ویں محرم پہ ختم نہیں ہو گیا. اور اگر کسی کی یہ بات سمجھ میں آئے تو وہ اس دن کو غم منائے, یا اس دن اگر اس کے قریب کوئی غم لوگ منا رہے ہیں تو اس کے ساتھ شامل ہو سکے. ایام ازا جو اگر شیعوں کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بتاؤں تو ایام ازا شیعہ چہلم امام حسین علیہ السلام تک ایام ازا کو, کیونکہ چہلم صرف ہمارا ہی کلچر نہیں ہے, عربوں کا کلچر بھی ہے, اور 40واں جسے ہم بولتے ہیں, تو وہ اسے عربی میں اربعین بولتے ہیں, جو کہ آپ اگر یوٹیوب پہ یا کسی بھی مختلف ویب سائٹس پہ سرچ کریں تو اربعین اس وقت دنیا کے بڑے ایونٹس میں سے ایک ایونٹ ہے. اور اربعین حسین پہ لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ, بلکہ 2-2.5 کروڑ تک کا فگر BBC نے بھی دیا ہے کہ 2.5 کروڑ بندہ جو ہے وہ امام حسین کے روزے پہ جمع ہوتا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا سے نجف تک پیدل واک کرتے ہیں, جسے مشی کا نام دیا گیا ہے, کیونکہ امشی عربی میں چلنے کو کہتے ہیں, تو مشی یعنی واک کرنا. تو وہ پیدل جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ پرسہ دینے کے لیے. تو 40ویں تک خصوصی طور پہ ان دنوں کو ایام غم, ایام سوگ کہا جاتا ہے. اچھا ماشاء صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کوئی کتاب لکھ دیتا ہے, اور یا جو ہمارے کچھ سرکاری ایونٹس ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتایا, اس کے اینڈ پہ وہ لوگ اپنی ایک پریس ریلیز دیتے ہیں یا اپنی ایک اینڈ پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو شکر ہے کہ پہلے ہم لوگ اس چیز کو کور کرتے تھے, لیکن ہم اس کو بڑی مشکل سے آپس میں جوڑتے تھے. لوگوں کو چیزیں نظر آتی تھی لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بھی اور دوسرے لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ جو ویڈیو ہے یا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیوں جو ہے یہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, کیوں کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بہت بہت ممنون آپ کے چینل کا. اور فاصلے اور نفرتیں کم کرنا جو ہے وہ ہم سب کا حق بنتا ہے, اور فاصلہ اور نفرتیں ہیں بھی نہیں, اور یہ ایک صرف روزی روٹی کا چکر بنا ہوا ہے. اور میں آپ اگر کوئی بھی شخص اس توسط سے اگر اس میں عملی اقدام اٹھاتا ہے فاصلے ختم کرنے کے لیے تو وہ بہت اچھا قدم اٹھا رہا ہے, چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے. تو میں بہت بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ہر ایسے کوشش کرنے والے کو کہ وہ فاصلے ختم کر کے, ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کے طور پہ ہی ہمارا تعارف رہنا چاہیے. آج میں نے کسی نے کال مجھے بلکہ یہ سنایا کہ اگر ہم کسی چیز سے لا علم ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ جس چیز کا لوگ علم نہیں رکھتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. ہاں, تو ہماری یہ کوشش ہے کہ چاہے اس کو ابھی تک برا ہی سمجھتے ہوں لیکن ایک دم جاننے کی کوشش تو کریں کہ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. سب دیکھنے کا والوں کا بھی بہت شکریہ جی. ہم لوگ اسپیشلی تو ویسے میں نہیں کہتا اپنی ویڈیوز میں, لیکن اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے اور اس کو یہ لگے کہ کسی اور کو بھی یہ باتیں سن کے اور اس دن کے حوالے سے ساری جو تفصیلات جان کے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ آگے بھی لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.